میں ملتمس ہوں، میں نے کو ہمیشہ دیا تھا آگے ملکہ بعد عسکری سے کی وہاں ہے اور محفل کو عرش کرتے ہیں علی کی محبت دل میں بسا لے وگرنہ جہنم میں جانا پڑے گا. یہ جنت کا در ہے سقیفہ نہیں ہے, یہاں نقش ماتم دکھانا پڑے گا. ولایت کی باتیں بری لگ رہی ہیں, ارے ولایت کی باتیں بری لگ رہی ہیں, تمہارا ڈی این اے کرنا پڑے گا. نعرہ حیدری جسے عہدہ کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے. ورد نہ ہو اگر کسی کو تو یاد ہی کہہ دو یہ وہ نام ہے جو شجرے کمال بے شک نعرہ حیدری علی کا جام بار بار پیا کرو, مشکل پڑے تو نام میرے مولا کا لیا کرو. جنت میں جانا ہے اگر اے مومنوں تو زہرا کے دشمنوں پہ برائے حصول خشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات. برائے تعظیم ظہور حجت خدا والی دیگر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین, الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج النظیر والکوکب الدری, بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شرعوا الدين, أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسكم بذكر علي علیہ الصلوۃ والسلام. جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت سے کوئی بھی خالی دامن نہیں. میرے والد تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس نازک دور میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام احباب جانتے ہیں ابھی حالیہ ترکی اور شام میں زلزلوں کی لہر آئی. میرے والد تجھے واسطہ تیری رحمی اور کریمی کا بالخصوص ان دونوں ممالک میں انسانیت کے حال پر رحم فرما. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ عرض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں, انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زوالی نصیب خصوص بانیان جشن کی یہ فرش بچائی. آپ تمام احباب کا قدم قدم چل کے آیا اور تمام پڑھنے والوں کی پڑھائی اور مجھے کے چند الفاظ میں مختومہ اپنی بارگاہ الہی آخری دعا مبارک آمین کرے اور ثواب شریف ہو جائیے گا. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بلند آواز سے اجازت دینا کی شروع کی. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آئے, میری مخدومات میں بارگاہ الہی میں اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے. سب سے پہلے تو میری طرف سے یکم شعبان سے لے کر 15 شعبان تک کے تمام جشنوں کی مبارکباد قبول کیجیے. اللہ آپ کی زندگی میں ایسے ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ عزاداری مظلوم کی سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم دائم. بات شروع کرتے ہیں.
ایک لمبا سفر اور جناب کے چہروں کی زیارتوں کا موقع ملا. لمحہ بھی ضائع کیے بغیر جہاں پھر ماحول چلتا گیا وہی لوگ بھی کریں گے. مقصد حاضری تھا, وعدہ وفا ہو گیا. غفران صاحب کا اردو تھا اور وہ جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا نمبر پہ آنے کی بات. سامعین گرامی, پورے اسلامک کیلنڈر میں بات شروع ہوئی. پورے اسلامک کیلنڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان, جس پورے مہینے میں میرے مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور علی کے دشمنوں کے گھر میں خوشی کوئی نہیں. گزارش ہمیں گرامی کی ہے کہ یہ واحد مہینہ ہے اس پورے مہینے میں میرے مولا کے گھر میں غم کوئی نہیں, اور پھر اس نے اتفاق کیا ہے کہ علی کے دشمنوں کے ذہن میں خوشی کی. بہت اچھا آپ لوگوں نے جملہ سنا. داد بالکل بھی تقاضا نہیں کروں گا داد کا, صرف اتنا مانگوں گا کہ جتنی دیر پڑھوں گا آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ میں, جتنی دیر بھی پڑھوں گا آپ کے چہروں پہ جشن دکھا ہونا چاہیے. باخدا یہ ان کا حکم ہے, مولا جانتے ہیں میں پہلے بھی ان کے سامنے گزارش کر چکا ہوں. پرسوں صبح سے لے کر ابھی تک کی یہ حالت ہے کہ گھنٹوں میں نہیں میں منٹوں میں سوئے, اور وہ جو منٹوں میں سوئے ان میں سے 30 منٹ آج کی فلائٹ کی نیند کے ہیں, اس کے علاوہ حالت ہی نہیں ہے. جہاں سب رکھتا ہوں وہاں نیند آ جاتی ہے. آپ تھوڑی سی باتوں کا وزن کریں. کل غفران صاحب کے گھر مجھے پڑھنا ہے اور انہوں نے تاکید باقاعدہ طور پر مجھے کی ہے کہ کل کا جشن میں سے ڈھیلا رہ جائے آج کے جشن میں کمی نہیں رہ گی. پاکستان کے کس کونے سے اٹھ کے یہاں پہ آیا ہوں اور یہاں پر آ کر مسکرانے کی بھی تکلیف آپ کو نہ دیتا, جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے, ایسے ہی مجھے میرے اس فکرے پہ بھی یقین ہے. یا جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ میں علی عباس عسکری اس وقت ہوش و آواز میں کھڑا ہوں, یا یہ رات کا وقت ہے, باخدا اسی طریقے میرے محترم اسی جملے پر بھی یقین ہے. مسکرانا اتنا ضروری ہے, بارے دیگر گزارش کروں گا مسکرائیے. پہلا جملہ اپنے گفتگو ہے, اس کے بعد ڈائریکٹ سلام شروع کروں گا. مسکرائیے مسکرائیے مسکرائیے. مسکرانا اتنا ضروری ہے, اس خدا کی الوہیت والا یقین رکھ کے کہہ رہا ہوں. اس فکر پہ بھی ایسے یقین ہے باخدا مجھے, جو شبیں چل رہی ہیں نا ان شبوں میں میرا یقین ہے زمین پہ سلگتی ہوئی کسی موم بتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک, ان راتوں میں بالخصوص جو کوئی مسکرا رہا ہے وہ صرف مسکرا نہیں رہا, وہ دشمن علی کا کلیجہ بھی جلا رہا ہے. آپ لوگ محسوس نہ کریں تو تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے میری بات آپ تک بھی پہنچ رہی ہے. مصرا صاحبین گرامی عرض کر رہا ہوں کہ بزرگ کی دعا فرمائیے. مصرا ہے کہ 7 نیزوں پہ شہیدوں کے جو اصغر نکلے, یہی حق تھا. امام حسین علیہ السلام کا دربار ہے, یہ معجزہ ہے میرے کریم حسین کا. دنیا 1400 سال پہلے کربلا میں ڈالنا چاہتی تھی, علی کے لال نے ہر دل میں آباد کر دی. اب ایسا سمجھنا آپ کا خدا کی قسم مجھے خرید گیا. میں دوسرے مصرے پہ اگر پورا مضمون نہ مکمل کروں تو نہیں مجھے دعا کرنی, اور اگر مضمون مکمل ہو جائے تو اپنی مسکراہٹ اس کا ڈیلنی اور کچھ نہیں کرنا. 7 ہاتھ کھولیے اور ہاتھ اٹھائیے. 7 میں آپ سے بہت زیادہ تھکا ہوں. 7 مجھے آپ نے پڑھوانا ہے معذرت کے ساتھ, میں نے آپ کو سنانا نہیں ہے, مجھے آپ نے پڑھوانا ہے. 7 نیزوں پہ شہیدوں کے جو اصغر نکلے,
سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر. اپنے قد سے بڑی بات کرنے کا میں عادی بھی نہیں ہوں اور یہ بھی نہیں کروں گا کہ چھوٹا ہوں بڑی بات ہو. بارے دیگر گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے سبق سنانا ہے اور آپ سے میٹھی میٹھی دعا سمیٹ کے مجھے جانا ہے. اب یہ بندے میں ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. مجھ سے ہزار درجہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. وہ عربستان والوں میں رواج تھا, تاریخ حرب و ضرب تھی ان کی ایک اپنی, کہ وہ رجز بیان کی جاتی تھی. میدان جنگ میں اترنے سے پہلے اپنا نام بتانا پڑتا تھا, اپنے باپ کا نام بتانا پڑتا تھا, اپنے دادا کا نام بتانا پڑتا تھا, دادا کے باپ کا نام پڑتا تھا, کم سے کم بھی 3 پشتوں کے نام بتانا پڑتے تھے. اپنا تعارف بھی ہو جاتا تھا, دشمن پریشرائز بھی ہو جاتا تھا. اسی لیے علی کے دشمن میدان جنگ میں بول نہیں سکتے. یہ پچھلی صف میں رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی. صف میں رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی. ایک تو یہ وجہ تھی نا کہ تلوار نہیں چلتی تھی. ابھی یہی تو وجہ تھی. عزت حسین کی قسم رکھی میرے سر پہ قرآن مباہلہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آ گئے کچھ لوگ اسی شہر کے. ہم ہر جنگ میں آپ کے ساتھ جاتے ہیں لیکن اس میں بھی جانا چاہتے ہیں. سرکار نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا بس سننے میں آیا ہے کہ اس جنگ میں کوئی لڑائی بڑائی نہیں ہوگی. باپ کا تعارف کرانا پڑتا تھا, اس وجہ سے بھی وہ پیچھے رہتے. البتہ رجز بیان کی جاتی تھی. اب اصطلاحاً اسے رجز بولا جائے یا رجز بولا جائے, اس میں اپنا انٹروڈکشن بھی کرانا ہوتا تھا اور دشمن کو پریشرائز بھی کرنا ہوتا تھا. میں عمر منقبت کوئی کا نازک ترین مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مصرع نہیں, پوری منقبت ہے, پورا قصیدہ ہے. مجمع خود بتائے گا کہ میں کراچی میں کھڑا ہوں. باپ خدا, یہ رات کی گیدرنگ ہے, ایک فیملی والا ماحول ہے. گنے چنے ہوئے باپ خدا میرے مولا کے موالیان بیٹھے ہیں. بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو اپنا اور میرا دونوں کو مزہ خراب کرے. میں چاہتا ہوں مل کر ہماری روح عبادت کریں اور آئیے جناب یہ اکبر کی بارگاہ میں اپنی اپنی پیشانیوں کو مل کے خم کرتے ہیں. مصرع سنیے. 7 نیزوں پہ شہیدوں کے جو اسلحے نکلے, سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر نکلے. تو مصرع پڑھوں نام اپنا جو رجز میں نہ بتاتے اکبر, ہر مورخ یہی لکھتا کہ پیغمبر لکھا. میری صرف یہ ضد ہے, ہاتھ بند نہیں کرنا. نام اپنا جو رجز میں ایسے فٹ ہو کے بیٹھے, نام اپنا جو رجز میں بھیا نہ بتاتے اکبر. حوصلہ افزائی کی ہے تو یہ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں اور وہاں ایسے داد کی لہر آئے گئی. آپ کی داد کا پریشر مجھ میں مسحات ہو جائے گا. 7 نیزوں میں تھوڑا سا مصرع میرے قد سے بہت بڑا ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا خدا کی قسم. کل رات میں سیال کوٹ میں تھا, کوئی 5 جشن تھے سیال کوٹ میں. مولا کی قسم زندگی کی خیراتیں ایک طرف, وہ جو سیال کوٹ کا مجمع تھا اس کی خیرات ایک طرف. کراچی میں رہتا ہوں, یہ اہل زبان مجمع ہے. جو ان باتوں کو کرنے کے لیے پنجاب میں 10 منٹ کی نثر خطابت کرنی پڑتی ہے, کراچی میں دھڑلے سے بغیر بات کیے وہ بات کر دیتا ہے. اہل زبان مجمع ہے, خدا گواہ یہ بندے میں ہاتھ رکھنا جملہ ضائع نہ ہو, بہت بڑا مصرع ہے. اب نہ میری حوصلہ افزائی کرتے تو نہ پڑھتا, بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں. اصغر نکلے قافیہ, اصغر نکلے برابر نکلے, ہر مورخ یہی لکھتا کہ پیغمبر نکلے. سامعین گرامی شعر ہے, کہہ دے ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی لے کے خود خانہ کعبہ ابھی چادر.
نبی اکبر علیہ السلام کے مسئلے پر رک کر اگلا کلام شروع کر رہا تھا، لیکن اب وہاں سے ایسی حوصلہ افزائی ہوگی تو میں نے ایک شعر پڑھا، مولا علی اکبر گوائے اگر ایسا نعرہ نہ لگتا یا اس مزاج کے مومن مجھے نہ ملتے تو یہ شعر بھی نہیں آنا تھا. اگر میری مخدومہ کو منظور ہے تو آ رہا ہے. کافی پنجابی کا جملہ کتنے گئے ہو جی؟ کافی دی ونڈ کرو، ونڈ کر دیجیے، پنجابی کا جملہ ہے. یعنی اس کو جی زیادہ تر پنجابی لگتے ہیں. صحیح گل آہو بچہ بول پڑا آہو جی بڑی گل ہے جناب. میرے لاہور نہیں تک جانے ایک بات میں چاہتا میں کراچی سے کہہ بیٹھا چھوٹا تھا مگر حضور اگر ایسے جملہ دل پہ آئے تو ایک نعرہ مجھے اور چاہیے. اگر میں نہ پہنچا سکوں تو میرا اپنا مقدر آپ دل ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، دنیا میں کون سی بڑی بات ہے. اصغر نکلے، برابر نکلے، لے کے خود خانہ کعبہ ابھی چادر نکلے. ہر مورخ یہی لکھتا. دوسرا ہاتھ بلند ہو کہ پیغمبر نکلے تو معافی مانگ کے عسکری شعر پڑھ رہے کس لیے؟ ارے کس لیے؟ خوف کے دلدل میں پھنسا ہے ملا، ایک در آدھے علی دل سے لکھنؤ میں جی ہوا ایک مشاعرہ، تری محفل ہے. اب تری محفل کا جو طرح مصرع تھا، خدا را سمجھیے گا جی، مصرع تھا کہ ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ. یہ تھا بات خدا، یہاں پر مجھے خرید رہتے ہیں. ایک دن بنایا، یہ داد ہے، ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ. لمحہ بھی ضائع کی بغیر کلام شروع کر رہا ہوں، مجمع تیار ہے. مصرع پڑھ رہا ہوں کہ فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا آئیے سر آپ کو بولنا چاہیے. ارے یہی تو شعر تھا جس پر میں آپ پہ امتحان لے رہا ہوں. ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ. مولا سلامت رکھیں جی آپ کو، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. ایک دن بنایا شہن زمانہ، میں تھوڑا کھل کے پڑھ دوں گا. ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ. مصرع ہے کہ یہ مصرع ہی خدا کی قسم آسمان سے نزلی ہے، وہ دن کتنا قیمتی ہوگا. ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ، فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ. بھائی پلیز چھوڑیے جملہ اتنا بڑا کہنا چاہ رہا ہوں، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں. سب میرے سے بڑے بیٹھے ہیں، بہت ڈر کے مظلوم کے ممبر پہ کھڑا ہوتا ہوں. بہت بڑی جگہ ہے یہ، مجھ جیسا گناہگار ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ یہاں پہ آ کے کھڑا ہو سکے. بہت گناہگار آدمی ہوں، لیکن محسوس نہ کیجیے گا اگر چھوٹا ہوں بڑی بات ہو بھی تو. ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ میرے سینے میں دل نہیں، جناب علی اکبر کی محبت دھڑکتی ہے. عسکری میں نے مصرع سمجھا، مجھے اس کا لطف نہیں آیا. مولا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں یہ کراچی میں میرا آخری پروگرام ہوگا. اس کے بعد کراچی عسکری آپ کو پڑھنے کے لیے نظر نہیں آئے گا، لیکن بندہ جناب علی اکبر کو گواہ بنا کے کہے کہ عسکری مجھے لطف نہیں آیا. مصرع کا وزن کیجیے. مصرع فرش عزا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. تو معافی مانگے گے حوروں نے اپنے واسطے خیمے
कर तुम्हारी जुल्फों का साया समेट बाबा हसनैन अकबर बहुत बड़े शायर, अल्लाह अल्लाह लोग हैं खुदा की कसम। उसने कहा पता नहीं शेर किसका, शेर बहुत बड़ा है, ये मेरे जहन में नहीं आ रहा। चेहरों के पीछे भी चेहरे होते हैं, लोग अंदर से कितने गहरे होते हैं। आप मौला की कसम मैंने बता चुका हूँ फरहान भाई को, कोई तीसरी रात है, मैं साथ ढूंढते ढूंढते गुजार रहा हूँ। अभी यहाँ पर मुझे बताना तो नहीं पड़ेगा कि नगमगी क्या होती है, चाशनी क्या होती है, इस्तिलाह क्या होती है, तफहीम क्या होती है, लुगत क्या होती है, काफिया बंदी क्या होती है, लिटरेचर के पैराए क्या होते हैं, लिटरेचर के ज़ाविये क्या होते हैं। मैं मिसर आपके सामने रख रहा हूँ। एक अली अब्बास अस्करी आपके सामने खड़ा हुआ है और माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, बहुत 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 नालायक आदमी हूँ, लेकिन अगर खुदा इतने को धक्के खा चुका हूँ, अपनी उम्र से ज़्यादा दुनिया भी देखी है, अपनी उम्र से ज़्यादा लहजे भी सुने हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा खुदा की कसम तजुर्बे भी हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा पंजाबी तजुर्बे रोल भी बैठे हैं। लेकिन ये बंदे हाथों की लाज रखना, एक 100 बार भी खुदा बनने का मौका दे तो अली अब्बास अस्करी बनना पसंद करूँगा, और 100 छोड़कर 1 करोड़ अली अब्बास अस्करी में हूँ, इन 2 लाइनों पे वार के फेंक दूँ। इतने बड़े मिसरे हैं बाबा हसनैन अकबर के। फरमाते कौन है अली अकबर, अल्लाह करे मैं समझा सकूँ। फरमाते हैं कि सर बसजदा है 1.25 लाख पैगंबर अकबर, तेरा अंदाज़ अज़ा अल्लाह अकबर। मेरे मौला इनका साया सलामत रखे। फखरी मेरठी का मुझे शेर याद आ गया इनकी आंखें देख के। वो फरमाते थे हमारी आंखों में ऐसे चिराग रोशन हैं जिन्हें बुझाने में आंधी की सांस फूल गई। आप लोगों ने मैं अजीब मंजर देख रहा हूँ कराची में, कभी कभी ऐसा सीन होता है कि बंदे जश्न भी सुनते हैं और बंदे नींद भी पूरी कर रहे होते हैं। आपने एक बार ये वीडियो जरूर देखनी है कि मैं क्या क्या आपके गोश गुजार करके गया था। सर पर सजदा है 1.25 लाख पैगंबर अकबर, तेरा अंदाज़ अज़ा अल्लाह अकबर। मिसरा सुनिए, फर्शे अज़ा ने यूं हमें रखा समेत। बाबा हसनैन अकबर बहुत बड़े शायर हैं, बाप खुदा बहुत बड़े शायर हैं। उनका एक शेर है कि सर तो सजदे में जमीन बोस हुआ था अकबर, वरना मंजर तो फलक बोस रहे चारों तरफ। इस तरह के सारे बाबा हसनैन उन्हें जरूर पढ़िएगा। कम लोग हैं इस वक्त ऐसे लोग, खुदा की कसम, खुदा उनके साए सलामत रखे। थक तो नहीं गए आप लोग? यूं हमें रखा समेट के, रखता है जैसे कतरों को दरिया समेट के, हूरों ने अपने वास्ते खैमे सजाए हैं, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया। शेर मुकम्मल हो तो अवाम की फितरत है, बोल ही पड़ते हैं।
ہم مصرع اولا پہ رک کر ذرا ان کا امتحان لیتے ہیں. 2 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان ہوا کیا؟ علی کلام گھوڑے کی زین سے اترا, ایک جملہ کہا, اس جملے میں خدا کی قسم یزیدیت کی شکست آپ کو نظر آئے گی. سایہ سمیٹ کے تو سید نے فرمایا تھا جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا. نبیوں کی تعریف اگر ایک مصر میں بند رہو مجھے ممبر چھوڑنے کے کہیے گا, چھوڑ دو, خدا کی قسم ڈھیر داد ہو گئی. 1.25 لاکھ نبیوں کی تاریخ بند ہے. کربلا کی زبانی ہے کیا؟ مصر کا وزن کریں. رکھا سمیٹ کے, دریا سمیٹ کے, قطرہ سمیٹ کے, کافی اگر جب میں بول رہا ہوں سایہ سمیٹ کے, میرے امام نے فرمایا بہت بڑا استعار ہے. جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا. تو ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ. میں ڈیزرو نہیں کرتا, شعر کہنا مجھے نہیں آتا, لکیریں میں بہت اچھی کھینچ لیتا ہوں. شعر نہ میں کبھی کہہ سکتا ہوں جی, شعر نہیں کہہ سکتا, لکیریں بہت اچھی کھینچ لیتا ہوں. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے غالباً جوش کو پڑھا تھا میں, جناب جوش مولی آبادی کو. بیٹھے بیٹھے 2 مصرے ہو گئے تھے. مصرع تھے, شعر تھا کہ مشکل سے ہاتھ آتے ہیں یہ حضرت قلم, پھر واسطہ بھی لیتے ہیں یہ باب علم. بہت مشکل سے آ رہا ہے معذرت کے ساتھ. قلم اٹھانا اور بات ہے, قلم چلانا اور بات ہے. میرے مولا آپ کو سلامت رہے. ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ خیمہ. پڑھوں شعر, جشن ہے نا. خیمہ سمیت احتیاط دیکھیے خدا را. اب بات شاعری پہ ہو رہی ہے. اب بات یہ نہیں دیکھنا کہ بات وہاں جا رہی ہے یا یہاں جا رہی ہے, شاعری پہ ہو رہی ہے. خیمہ سمیٹ کے تو شعر ہے, پیاسے کو اپنی پیاس کچھ اتنا عزیز تھی, دامن کو وہ فرات میں تو اثر. مولا کی قسم. سامعین گرامی, بات آگے چلی جائے گی. ممکنات تو تخلیقات میں جہاں ان ہستیوں کے علاوہ کوئی کلام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا, وہاں کبھی کبھی یہ اپنے نوکروں کو بولنے کا موقع بھی دیتے. مجھے کتابیں اور کبھی کبھی اپنے نوکروں کو بولنے کا موقع بھی کیا. 4 مصرے مجھے یاد نہیں آ رہے, یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لندن میں مولانا بلال قادری صاحب کے ساتھ.
وہ 4 مصرے یاد نہیں کر رہے, 3 ذہن میں آ رہے ہیں اور 3 ہی ٹھوک رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, قبول کیجئے گا. پہلا یاد نہیں آ رہا, دوسرا, تیسرا اور چوتھا مصرع تھا حیات بے مزہ میں, حیات بے مزہ میں کربلا نے چاشنی رکھ دی, کیا ہے عشق میں ہم نے فقط زنجیر کا ماتم, خلیل رب نے تو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی. کربلا پیدل چلنا نصیب کرے, میرے مولا آپ کو زندگی میں بار بار کربلا بنا, ہر بار جائیں اور گھر والوں کے ساتھ ملا کر جائیں. سر لاکھ بار میں جو کہہ رہا ہوں, اس سے بڑی دعا کون سی ہوتی ہے دل میں کہ مولا کربلا بنا. خدا کی قسم علی کلال بلاتا ہے دنیا میں, خدا کی قسم یہ علامہ کا ہی جملہ ہے, یہ علامہ کا ہی جملہ ہے کہ خطرناک حد تک کریم ہے میرا مولا حسین. خدا کی قسم ممبر پہ آتے گئے, ایک جملہ کہا, گھنٹے پورے کا جشن ہے, ایک جملہ خطبے کے فوراً بعد کہا, میں پورے گھنٹے کا جشن نہیں سن سکا, اس ایک جملے کے بعد میں نے ویڈیو بند کر دی تھی کیونکہ میں سیر ہو گیا تھا. ہوں میں بیدہ کے کنے پنجاب والے بیٹھے ہیں آتے ہیں ممبر پہ آتے ہیں, سرائکی زبان میں کہتے ہیں کائنات دے گناہگار رول موئے ہمجے حسین نہ ہوگا. قبول کیجئے, چلیں اسے قبول کیجئے. میں کافی بار اتفاق ہوا اور میرے سامنے بھی آئے رہے, لیکن میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کراچی میں نہیں پڑھی, بالخصوص یہ چوڑوے جیسے میرے سامنے تھے, میں نہیں پڑھے, شاید بھی کہیں پڑھے ہوں, لیکن میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ میری یادداشت میں نہیں آ رہا. علی کلال کون, میرا مولا حسین کیا. اب مجمع جہاں جڑ آیا ہے نا, میرے اندر تشنگی رہے گی کہ میں اگر یہ بات نہ کروں. حسین بادشاہ نے کیا کیا, مانگی ہے کربلا کی زبانی. فرماتے ہیں مصرع ہے کہ سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا. مجھے پوری توقع ہے آپ پہ, یہ میرے بھائی پہ, آپ پہ سویا ہوا, یہ آپ کے سلامت رہے, سویا ہوا ہر ایک نصیبہ. میں پرسنل ذاتی طور پہ ایسے ٹھہر کے پڑھنے کا عادی ہوں, بہت زور وہاں پہ لگانا پڑتا ہے جہاں عوام کو اٹھانے کی مجبوری ہو, ورنہ بات کا لطف وہیں آتا ہے جہاں بندہ ایک سامنے کے کان میں سرگوشی کر کے چلا رہا ہے. اس نے سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا, تشنا نبی میں خیر کا دریا بہا دیا. سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا, تشنا نبی میں خیر کا دریا بہا دیا, پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا. اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا. اب بھی یہ پوچھتے ہو, چھوڑو ممبر, اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے میرا بھائی کیوں شرما کے بیٹھا ہے میرے مولا کو جشن میں. اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے, میں کسی کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں, دو جہان مشہور ہے, کروڑوں جہان لیے پاس عسکری کی دسترس میں ہوتے تو وار کے پھینک دیتا. یہ مجمع پاؤں پہ اٹھ کے اگلے سال تک بھی واہ کرے, یہ مصرے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا, تو میں سنو, عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی ماننے کی چھڑا دی حسین.
چھڑا دی. حسین اب مسدس میرے ذہن میں آتے جا رہے ہیں. حسین ابن علی تھا, اصول تک پہنچا, عبادت نبوی کے شمول تک پہنچا, خیال سجدہ رب کے حصول تک پہنچا, صفوں کو چیر کے پشت رسول حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے. کی بڑھا دی حسین. ارے عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی. یہ بیچاری بد نصیب دنیا, یہ بیچارے بد قسمت لوگ حسین کو چھوڑنے والے, انہیں پتہ ہی نہیں انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ کیا کر دیا. یہ حسین کو چھوڑنے والے, کہوں جملہ پورا اگر مجمع ڈرا نہیں ہوتا, یہ حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھڈورے پیٹنے والے ہیں. سنبھال لیں گے, پکی بات ہے. یہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں گھر پر اسپیکر ریموو ہے. حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھڈورے پیٹنے والے, ارے دلالے دیوارے کعبہ سے دل میں بغض رکھنے والے, اپنی پیشانیوں سے سجدوں کے نشان کھولج کے پھینک دو. مصرع سنیے, میں واپس آتا ہوں. مصرع دشواری حیات کو حسین نے کیا کیا؟ عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے. پھر دشواری حیات کو, اپنا زور بچا کے آپ کا لگا رہا ہوں, دشواری حیات کو, دشواری حیات, لفظ لفظ پہ توجہ. بشیر بدر بہت اچھے شاعر گزرے ہیں, کیا کمال شیخ ہے. فرما گئے تھے سوار لوگ پلک ابروؤں میں خم کر دے, گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم. اگر سر نہیں دکھانا تھا, آپ دکھانا تھا, اس لیے اتنی دیر سے میں کہہ رہا ہوں. عادت ہی ناری کا ٹائم میں دیتا ہوں, شعر سنیے اصلی سے. عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی, کیا کیا میرے مرشد نے, سن. دشواری حیات کو آسان کر دیا, دشواری حیات کو. چوتھا مصرع ایک لائن نہیں ہے, خدا کی قسم پوری فیل ہے. احساس ہے میرے بھائی, مجھے مولا اوپر خدا نیچے قبر, اب اس اوپر کوئی بات ہے, واللہ باللہ سمت اللہ میں شریک قسم اٹھا چکا ہوں, روزے واجب ہو جاتے ہیں, بندہ جھوٹی اٹھائے, پوری فیل ہے چوتھے مصرع میں. یہ دیکھنا حسین نے کیا کیا. بد نصیب ہے وہ بندہ بے حضور ہے, وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ جشن میں آیا ہی نہیں, وہ گھر ہی سویا رہ گیا, جو بھی نہیں بولا. دشواری حیات کو آسان کر دیا, محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا.
مصرع کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا، اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. اتنا دیا حسین نے، پیچھے یہی روٹیوں سے چھوڑے، اتنا دیا حسین نے، اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا، ارے اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. کیسے؟ اور میں تجھے بتاؤں، اس شہر عطا میں فصل سخا کاٹنے لگا اور جو بھیک مانگتا تھا وہی بانٹنے لگا. پنجاب میں چلتی گاڑی میں 40 منٹ کی نیپ لینی پڑتی ہے. پر خدا نہیں ہے بستر نصیب. آخری بار یاد ہی نہیں ہے کہ کب بستر پہ سوئے تھے. مولا کی قسم آخری 12 لائنیں پڑھ رہا ہوں. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. بہت حسین ماحول ہے خدا کی قسم. اتنا پیارا ماحول آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے. شعر ہے صدیوں سے جس جگہ پہ، کربلا کے لیے شعر ہے، صدیوں سے جس جگہ پہ رجس خاں تھی آندیاں، سرور نے ایک چراغ وہیں پر جلا دیا. کوئی ایک بندہ بھی ایک لمحے کے لیے اپنے اندر یہ نہ سوچے کہ میں گھر ویلا بیٹھا سا، مینوں کام کوئی نہیں سی تے میں آخیا چلو جشن سونا ہے. ایک منٹ کے لیے بھی یہ کوئی نہ سوچے. دنیا جہان بھر میں آپ کے پاس آپشنز ہوں گے، یہاں وہ آتا ہے جیسے وہ بلاتے ہیں. اب مجھے بتائیں، بسم اللہ بسم اللہ. چنے ہوئے لوگ میرے سامنے بیٹھے، بہت زیادہ بڑی بات کی. دو نشانیاں کی بات کی، ایک جس میں بہت زیادہ داد ملے، ایک جس میں بہت زیادہ سناٹا ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. آتا وہ ہے جسے وہ بلاتے ہیں. مصرع سنیے. اتنے بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ ہر بندے کی میں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس سے بات کر سکتا ہوں، لیکن ہر کوئی یہاں پہ آ نہیں سکتا. اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حسین سب کو کہاں دستیاب ہو. حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے. کیسا مثال؟ حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے. حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے. کہیں ببول 9 لائنیں پیچھے رہ گئی ہیں میرے پاس، اس کے بعد ایک مجھے مسدس پڑھنا ہے. کہیں ببول کے اوپر راضی رہیے گا، کہیں ببول کے اوپر آپ سب تشریف لائیے گا. کل انشاءاللہ امام بارگاہ مجتبیٰ ہے، میرے مولا تشریف آپ کے لانا یہاں پہ بھی قبول فرمائے. کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے. سر جی مصرع ہے کہ بعید عشق کے بنے بو تراب ہوتا ہے، اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے. یہ پھر رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. اتنا سا بھی خون خراب ہو تو حسین ماننے میں نہیں آتا. حسین تب یہاں پر آتے ہیں جب خون شفاف ہو. اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے تو شیر پڑھنا اسکری پائے خراج بہارت یہ کام کر لینا. ادب سے ماؤں کو جا کر سلام سلام
پڑھتا ہوں. پھر بارے دیگر گزارش کر رہا ہوں کہ شعر نہیں کہنا آتا لیکن لکیریں کھینچنی آتی ہیں. ماحول ایسا ہے کہ میں آپ کو اگر آپ لوگ برداشت کریں تو 1 منٹ سے زیادہ پڑھوں گا میں اپنے بارے سے. آپ کو بھی اندازہ ہے. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ شعراء ذوی الاحترام سے بہت زیادہ معذرت چاہ کے طالب علم آدمی ہوں, کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ عالم تمام دیکھ نظام خدا میں بند. اس کی ردیف چل رہی ہے بند. اب آپ نے اندازہ رکھنا ہے کتنی وزنی ردیف ہے. خمسہ رکھیں آپ لوگ کراچی میں جناب نوح علیہ السلام نبی پہ. میں 5 مجالس پڑھنے کے لیے تیار ہوں صرف جناب نوح. 2500 سال اس نبی کی ظاہری زندگی, جس میں سے 950 سال تبلیغ دین کی اور 950 سالوں میں صرف 75 لوگوں کو راہ راست پہ لا سکتے. دربار ولید میں کھڑے ہو کے علی کے لال نے کہا تھا لا یبایو مثلی مجھ جیسا اس جیسے کی بات نہیں ہے. اب شعر سنیے. علی کے پاس عسکری کو لکھنا نہیں آتا, عسکری لکیریں کھینچ رہے ہیں. اللہ کرے کہ آپ لوگ پاس کر دیں. عالم تمام دیکھ نظام خدا میں بند, سورج زمین چاند ستارے خلا میں بند. تو اے نوح آپ 900 برس درس دے چکے, دیکھیں بقائے دین خدا ایک لا میں بند. اچھا بالکل بھی نہیں بھائی جان, توجہ اتنی رکھے کہ داد آتی رہے, داد آتی رہے اور بالکل میں پٹی کی ہوتی رہے. اے نوح, یہ بھائی کی خاموشی میرے اندر نشتر چلا. اب میں شعر پڑھوں. شعر اب یہ بولیں گے, اب شعر بھی یہ سارے کہ یہ بولیں گے. شعر سن کے خلا میں بند, نظام خدا میں بند. اے نوح آپ کس قریب کا نام ہے حسین. اے نوح آپ 900 برس درس دے چکے, نہیں لکھنا آتا. علی کے پاس عسکری کو لٹریچر کی غلطیوں تو معاف کرنا, شعر میرے قد سے بڑا جو میرے مولا نے کرم کر دیا مجھ سے ہو گیا. اے نوح آپ 900 برس درس دے چکے, دیکھیں بقائے دین خدا ایک لا میں بند. تو شعر تاثیر کار کمبیز نے کہا تاثیر کار حضرت عیسیٰ خدا خدا کر دی ہے تو نے ذرہ خاک شفا میں. یہ دیکھیے گا پھر کہہ رہا ہوں لکھنا نہیں آتا. شعر سنیے. خلا میں بند, سر جی نظام خدا میں بند. خدا وعدہ شریف کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں علی عباس عسکری ڈیزرو ہی نہیں کرتا. یہ تو ان کی خزانے میں کمی کوئی نہیں کہ انہوں نے یہ شعر مجھ پہ اتار دیا, ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں گا. نظام خدا میں بند, خلا میں بند. اے نوح آپ 900 برس درد دیکھیں بقائے دین خدا ایک لا میں بند. مردہ زندہ کرتے تھے نا ٹھوکر مار کے. تاثیر کار حضرت عیسیٰ خدا خدا ارے کر دی ہے تو نے ذرہ خاک شفا میں بند. تو بھائی جان اس شعر ہے بجھتے دیے کو بجھتے شوری عاشور بجھتے دیے کو دیکھ کے فرما دیے کریم کیا دکھتے ہیں آج طور سبھی خیمہ گاہ میں بند.
پڑھتا ہوں میں غالب سودا درد آتش ذوق انیس دبیر داغ جوش جگر فراق ظاہر فیض منیر فراز محسن نقوی جون ایلیا پروین شاکر مان لکھا بھائی چندر ادا جعفری وہ کلی قطب شاہ ولی دکنی اور امیر خسرو. میں ان لوگوں کو پڑھتا ہوں. میں معذرت کے ساتھ میری وائف جن سے نہیں میچ ہوتی. یہ جو آج کل کے شعراء ہیں سبھی مجھ سے اچھے ہیں. ان کو پڑھنے کی وجہ سے میں نے کبھی وہ داد والے پہ کبھی کمپرومائز کیا ہی نہیں. نہیں ملے گی تو کیا ہوگا, بات معیاری کرنی ہے, اپنے کد سے بڑی کرنی ہے. پھر کہہ رہا ہوں لکھنا نہیں آتا, شعر سنیے. اب ردیف کیا چل رہی ہے, نظام خدا میں بند. اب میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوگی, لیکن میں نہیں کہتا اٹھ کے بولے, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے دل میں ایک بار باد صبا یا نسیم کا جھونکا ضرور آئے گا. اور فیض نے کہا تھا گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. اب شعر سنیے ایک بار. نظام خدا میں بند, خلا بہت شکریہ مصرع دہرانے کا جس نے بھی دہرایا. خلا میں بند, لا میں بند, مصرے کا وزن کیجئے گا. لا میں بند ذرہ خاک شفا میں. مصرع مولا یہاں پہ کام, یار اب یہ تھوڑی سی مجھے بھی خیرات دیں. مولا یہاں پہ کام نہیں ہے سلام کا, لکھنے پڑیں گے مجھ کو تمہاری ثنا میں بند. آپ لوگ پیچھے رہ جائیں گے, میں شعر پڑھتا جاؤں گا. میں پھر کہہ رہا ہوں میں اساتذہ کو پڑھتا ہوں اور مجھے شعر کہنا نہیں آتا. مصرے کا وزن کیجئے. مصرع علی کے پاس عسکری پڑھ رہا ہے کہ لکھنے پڑیں گے مجھ کو تمہاری ثنا میں بند. وہ عشق کی پیاس سے جنگ جون ہائے ہائے, دکھتا ہے حسن حضرت یوسف ادا میں بند. ادا میں پڑھے مصرع, اکیلا تو نہیں کریں گے, پڑھ دوں گے. پکی بات ہے, ذمہ داری اٹھائیں سردی اپنے مجمع کی باری. یہ سائڈ ٹھیک ہے, یہ محلہ تھوڑا سا ڈھیلا چل رہا ہے, بتا رہا. اب پڑھ رہا ہوں, حالانکہ یہ شعر جشن سے نہیں ہے مناسبت رکھتا, جشن والا نہیں ہے, لیکن پڑھ رہا ہوں, میری محنت دیکھنی ہے. دکھتا ہے حسن حضرت یوسف ادا میں بند, اگر ٹیک چھوٹ جائے فلم میں بے ساختہ تو داغ ہے, نہ چھوٹے تو میں کچھ آئے نہیں کراچی میں. ادا میں بند تو شعر ہے تشنا صغیر, حوصلہ لبیک واہ واہ, ورنہ تو شور حشر تھا حل من صدا میں. حوصلہ لبیک واہ واہ, تین قومیں ہیں سائیک مصرے میں. ورنہ تو بھیا اس کی ویڈیو مجھے دیجئے گا. یہ جو صاحبان مجھے کہتے ہیں نا کہ میں لکیریں نہیں کھینچ سکتا, یہ ان کے لیے, ورنہ میں نے ممبر سے کبھی اپنا لکھا ہوا پڑھنے کی جرات نہیں کی. میں بڑوں کا پڑھتا ہوں تاکہ آنے والی نسلیں, نام لے کے پڑھتا ہوں تاکہ آنے والی نسلیں ان کو یاد رکھیں کہ کیسے کیسے لوگ گزر گئے تھے. مصرع یہ باس عسکری پڑھ رہا ہے, آخری شعر ہے اس کا. ابھی بھی یہاں پہ نہ بھی داد ملی, کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ ان کے پاس کو داد نہیں ملی تھی. جب وہ آیا تو اس کا سننے کا مزہ. یہ دیکھیے گا شعر پڑھ رہے, نظام خدا میں بند, خلا میں بند, ایک لا میں بند, ادا میں بند, خاک شفا میں. دکھتے ہیں آج طور سبھی خیمہ گاہ میں, سامعین گرامی مصرع عسکری پڑھے خیمہ گاہ میں بند. تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, مت ڈھونڈ ہست و نیست کے عالم میں تو عدن, کر دی ہے یہ حسین نے عشق ازاں میں.